Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिशबा, अमजद अली शाह, आयशा हसन, आयशा नदीम, फातिमा समी, गुल नबी, अच्छा, हफ्सा इसरार, हानी आमिर, हसीना बीबी। हानी आमिर कौन है? अच्छा, हुमैरा शब्बीर, इमाला थानवी, इकरा, खुदैजा, माहीन वसीम, मूनुल वरीशा, नेमत, नज़ाफ़ा तकी, रिदा बतूल, रिदा जुल्फ़िकार, रिमशा कंवल, सफीना कंवल, सानिया अलवी, सेहर कौन है? कहाँ निकले? पकड़ के लाओ उसको। सेहर आलम, आप हैं? सेहर, अच्छा। शहीरा आलम, कौन है शहीरा आलम? शामिर शाहिद, सैयदा ईशा अली, सैयदा खुशना नहीं है खुशना, सैयदा जरमीन कैफ, जरमीन कैफ, जरमीन कौन है? तैयबा, उम्मे रुबाब, जैन इमरान, क्या नाम है आपका? आयशा हसन। हाँ बस आगे अभी बंद करो, पीछे की खोल दो। बस आगे की बंद करो। पूरा मेरा नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। हम ये बात कर रहे थे पाकिस्तान के क़याम में जो मुश्किलात और मसाइल पेश आए जब पाकिस्तान बिल्कुल बनने के करीब था और
تقریباً بن چکا تھا، تو تقسیم کے مسائل پیش آئے، اور اسی طریقے سے باؤنڈریز جو تھیں پاکستان ہندوستان، یہ آپس میں تقسیم کرنے میں بہت سے مسائل پیش آئے. اسی طرح افواج کی تقسیم میں بھی مسائل پیش آئے، اور جتنی بھی جائیدادیں تھیں ان کی بھی تقسیم میں مسائل پیش آئے، زمین کی تقسیم میں مسائل پیش آئے، جو پیسہ فنڈ میں موجود تھا اس کی تقسیم میں بھی مسائل پیش آئے. تو یہ ہے، اب اس کو کون پڑھے گا؟ نظر آ رہا ہے کسی کو؟ آگے والا کوئی زور سے پڑھے تو ہم پھر سمجھاتے ہیں. یہاں سے کوئی پڑھ لے، نظر تو آ رہے ہیں نا؟ نہیں، وہ یہ آلٹر پلس سے ہوتا ہے نا زوم. لو یہ تو اور چھوٹا ہو گیا. کنٹرول اور کیا؟ کنٹرول پلس. ہاں کیسے کریں گے یار بتاؤ. پہلے تو یہاں زوم کا آ جاتا تھا ہمارے پاس، ابھی آ گیا. تھوڑا سا چھوٹا کرو تھوڑا. ہاں اچھا، بس صحیح ہے. اچھا بھائی چلے جی، کون پڑھنے والا ہے؟ چلے کوئی بھی پڑھے. چلے بھائی جلدی کریں، دیر نہیں کریں. When the movement of Pakistan was going on, Hindus and Sikhs, with the blessings and connivance of the British rulers, had on many occasions slaughtered the Muslim masses in India. These communal riots before the partition of India had been local affairs which erupted for a few days and then died down, leaving no significant impact on people. The 1946 massacre of Bihar Muslims was the first organized attempt of extermination of Muslims. At the time of creation of Pakistan, the problem of refugees became a serious and difficult issue for the government. The Hindus and Sikhs had chalked out a systematic program for the massacre of the Muslim refugees migrating to Pakistan. The Sikhs organized military affairs on refugees that would end only when the objective was accomplished. دیکھو جب تقسیم ہوئی نا ہندوستان کی، یعنی کہ برصغیر کی، تو بہت سے مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر رہ گئے، اور بہت سے جو ہندو تھے وہ پاکستان کو جو حصے تقسیم میں ملے وہ وہاں پر رہ گئے. بہت سی درمیان میں ریاستیں ایسی بھی تھیں جو بالکل ایک طرح سے دیکھا جائے تو نہ وہ پاکستان کے اندر داخل تھیں نہ ہندوستان کے اندر داخل تھیں، وہ درمیان میں موجود تھیں. تو بعض کانٹیننٹ ایسے بھی تھے ان کو خود مختاری کا بھی حق دیا گیا تھا. بہرحال تو یہاں پر جو مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہی تھا کہ جو مسلمان خصوصاً ہندوؤں کے علاقوں میں رہ گئے تھے، یعنی کہ ہندوستان کے اندر رہ گئے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اصل میں دیکھیں تقسیم سے پہلے بھی جو ہے بہت سے مسلمانوں پر ہندوؤں کی طرف سے اور انگریز کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ تشدد کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کو ہلاک بھی کیا جاتا تھا. بہت سی ایسی اسکیمیں بھی بنائی گئی تھیں. جب یہ تقسیم ہوئی اور خصوصاً ایسے ریفیوجیز یا جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ مہاجر قسم کے لوگ تھے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان میں آنا چاہتے تھے وہ والے مسلمان، ان کا بھی بہت خطرناک انداز پہ جو ہے قتل عام کیا گیا. یعنی کہ موبائل اندر رکھ دیں، بند کر دیں اس کو، کیا کام ہے موبائل کا؟ کلاس ہو رہی ہے، انہوں نے منع بھی کرا ہے.
کہ موبائل کسی کے ہاتھ میں نہیں نظر آنا چاہیے ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے. پھر مجھے جواب دینا پڑے گا، اس لیے چھوڑ دیں، موبائل بند کر دیں. اچھا، تو اس اعتبار سے مسلمانوں کی جو جگہ تھیں وہ اب پاکستان کے اندر جا چکی تھیں. وہ خود بھی وہاں جانا چاہتے تھے لیکن وہ اسٹک ہو چکے تھے کدھر؟ ہندوستان کے اندر. اب ان کے لیے اپنی جان بچانا جو ہے یہ واقعی میں ایک المیہ تھا بڑا خطرناک قسم کا. تو جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا، ہندوؤں اور سکھوں نے انگریز حکمرانوں کی آشروادی کے اندر اور ملی بھگت کے ساتھ مسلمانوں کا مختلف مقامات پر قتل عام کیا. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ لاکھوں مسلمان جو ہے ذبح کیے گئے. اور یہی وہ موقع تھا جس موقع پہ خصوصاً جو ہے اس طرح کے ہولیے والے کو تو سب سے پہلے پکڑا جاتا تھا. جیسا کہ آپ کے بھی اب پاکستان میں یہ حالات ہیں، اور سب سے پہلے اس کو لٹکایا جاتا تھا. یعنی کہ جو بھی عالم ملتا تھا، مولوی ہوتا تھا یا دینداری کے لباس کے اندر ان کو ملتا تھا، اس کو فوراً پکڑ کے ذبح کیا جاتا تھا، اس کی لاش کو درخت پہ لٹکایا جاتا تھا. حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا کہ مسلمانوں نے بعض جگہوں پر جو ہے ہتھیار بھی ڈالے اور انگریز سے بھی مطالبہ کیا کہ بھائی ہمیں اپنے امان کے اندر، جیسا کہ آپ نے تحریراً بھی وعدہ کیا ہے، تو ہمیں ان فوجیوں کی مدد کے ساتھ جو ہے ہمارے سرحد سے اندر ہمیں داخل کیا جائے مسلمانوں کے پاس. اور کچھ جگہوں پر تو واقعی ایسا ہوا بھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کے مقامات تک پہنچا بھی دیا. لیکن اکثر جگہوں پر کیا ہوا؟ ملی بھگت ہوئی اور ٹرینوں کی ٹرینیں جو ہیں وہ اچانک سے روکی جاتی تھی اور ایک حلہ بولا جاتا تھا سکھوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، اور وہ سارے مل کر کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو وہیں پہ تمام مسلمانوں کو قتل کر کے پھر ٹھنڈے ہوتے تھے، ورنہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو ایسے بہت سے واقعات ہوئے. یہی ہمارے سکھ بھائی جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوئے، ان کے ہاتھ رنگین ہوئے ہوئے ہمارے مسلمانوں کے خون سے. اور بہرحال ہم ان کے لیے تو اب کیا کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ تقسیم کے وقت جانوں کے نذرانے بھی مسلمانوں نے پیش کرے. دا اسٹیٹ آف کپورتھالا کیا ہے؟ یہاں سے پڑھو، چلو آگے. The states of Kapurthala and Patiala provided secret bases to raiding Sikhs and Hindus to operate from. Arms and ammunition were also provided by the state government to Sikhs and controlling Muslims. Since my career job of Muslims butchering hundreds daily, forcing thousands to flee and burning Muslim villages. Some migrants undertook their journey to Pakistan in trains under the protection of police and army. Also fared the same fate. The trains were stopped at certain places and Hindu and Sikh mobs armed with deadly weapons suddenly appeared and began killing the helpless Muslim refugees, who looted everything and left the train in most miserable and horrible conditions. These were very hard days for Muslims and the government of Pakistan. ہاں دیکھو یہ جو دو جگہ بتا رہے ہیں نا، کپورتھالا اور پٹیالہ، یہ دو ریاستیں ایسی تھیں، اور اس کے ساتھ نا بھرت پور بھی. ان ریاستوں کے اندر تو بڑا کھلے عام جو ہے قتل عام ہوا. کن کا؟ مسلمانوں کا. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یہاں موجود تھے، لیکن ان ہندوؤں نے خاص ان 3 مقامات پر، جن کا نام آپ کو یہاں پر بتایا بھی گیا ہے، بہت زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کھلے طور پر کیا. اس کا انداز کیا ہوتا تھا کہ منظم طریقے سے ہندو جو ہے اور فوجیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر انگریزوں کو بھی اور مسلمانوں کا قتل کیا کرتے تھے. عام طور پہ بڑی جو ہے نا تعداد کے اندر مسلمانوں کا جو سب سے زیادہ قتل عام ہوا وہ ان 3 مقامات پر ہوا. کپورتھلا اور پٹیالہ کی ریاستوں نے سکھوں اور ہندوؤں کو چھاپا مارنے کے لیے خفیہ اڈے بھی فراہم کیے، تاکہ ان خفیہ جگہوں سے مسلمانوں کو فوری طور پہ نکل کے جو ہے اچانک وہ قتل کیا جائے. یہ آسانی کے لیے اس طرح کیا گیا. ریاستی حکومتوں نے سکھوں اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اسلحہ اور گولہ باری بھی بڑی تعداد کے اندر مہیا کی. ہزاروں مسلمانوں کو جو ہے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. اس طریقے سے ان مقامات کی
آبادی کو اصل جو ٹارگٹ تھا ہندوؤں کا وہ کیا ہوتا تھا کہ ان جگہوں کو قبضہ بغیر اس طرح سے ایکشن کیے جو ہے نا حاصل نہیں کیا جا سکتا. قبضہ کیسے ملے گا کہ جب تک اکثریت جو ہے ہندوؤں کی نہیں رہے گی جس مقام پہ بھی, تو وہ جگہ پھر یہ ہتھیا نہیں سکتے تھے, کیونکہ قانون کیا تھا, انگریز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جہاں پر بھی میجورٹی جس کی بھی ہوگی تو اس کے ہی فیصلے کے مطابق فائنلائز مسئلہ طے ہوگا. چنانچہ یہ وہ علاقے تھے, یہ وہ ریاستیں تھیں, جگہ تھیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی. اب ان علاقوں کو ہتھیانے کے لیے ہندو کو کیا کرنا پڑا, پہلے اس اکثریت کو توڑنا پڑا. اسی لیے ہزاروں لوگ مسلمان جو ہیں خصوصاً وہ ان کے اس عمل سے کیا ہوئے, بھاگے وہاں سے, اور لاکھوں کو انہوں نے قتل کیا. تو میجورٹی کو اس طرح ختم کیا گیا. یہی سارا کچھ کشمیر کے اندر بھی ہوا, اور وہ بھی انشاءاللہ آگے ساری تفصیل آ رہی ہے. چلے جی, مڈ ٹرم یہ جہاں تک ہم آج پڑھ لیں گے وہی ڈویژن آف فائنینشیل ایسیٹس. چلے بھائی, مالیاتی تقسیم جو ہوئی تھی وہ کس طرح ہوئی تھی, پڑھیں آگے. Adopted every possible means to strengthen Pakistan's economy so that the newly born state should not survive as an independent state. At the time of creation of Pakistan, there was a cash balance of 4 billion which was lying in the Reserve Bank. This amount was to be divided proportionally amongst the two states by when the division was decided, Pakistan was to get 750 billion rupees. The Indian authorities refused to transfer the amount on the pretext or the other. بھائی دیکھو, مالیاتی جو تقسیم ہوئی نا انگریز کے فیصلے کے مطابق, جب پاکستان وجود میں آیا اس وقت ان کے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ تھا, ٹھیک ہے, اور جو اصل رقم تھی نا وہ اس بینک کے اندر رکھی ہوئی تھی. وہ ٹوٹل رقم کتنی تھی, انہوں نے جتنا پیراگراف پڑھا ہے اس میں تو وہ رقم آئی ہے نا, بتائیں, جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں, نہیں یہاں پہ دوسروں کو موقع نہیں دیں آپ, ٹھیک ہے. 4 بلین ہے جس میں سے, ہاں سن لیں آپ, سن لیں, جس میں سے بھائی جو ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا نا وہ انگریز کے فیصلے کے مطابق تقسیم کی گئی. جو انہوں نے کہا تھا ان ریٹن ٹیکسٹ میں جو فیصلہ لکھا تھا کہ بھائی مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس 4 بلین میں سے دونوں ریاستوں کو برابر کی تقسیم ملے گی. پاکستان کے حصے میں کتنے پیسے آتے تھے, 750 ملین آنے چاہیے تھے 4 بلین میں سے. اصولی طور پہ جو ڈیویژن ہوئی تھی نا, ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا وہ یہ تھا, لیکن کیا ہوا, پاکستان کو بننے کے بعد پہلی قسط جو ہے وہ 200 ملین کی ادا کر دی گئی. باقی جو کتنے تھے 550 ملین تھے وہ پینڈنگ پہ کر دیے گئے, روک دیے گئے. کس ہندو کے کہنے پر, جو کہ ہندوؤں کی طرف سے ایک ریاستی بڑا حاکم تھا, اس کے کہنے پر. کیا نام ہے اس کا, سردار پٹیل صاحب کے. انہوں نے باقی کی رقم 550 ملین روپے جو ہے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے سے منع کر دیا, اور ایک شرط لگائی کہ جب تک آپ کشمیر کی ریاست کو ہمارے حوالے نہیں کر دیں گے, یعنی کہ ہمارے نام کے ساتھ اس کو منسوب کر دیں کہ یہ بھارت کا حصہ ہے, یعنی کہ ہندوستان کا حصہ ہے. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو باقی کی پوری قسط بھی آپ کو دے دی جائے گی, 550 ملین جو ہے. ادروائز اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو آپ کو وہ قسط نہیں ملے گی. اس بات پر گاندھی نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ یہ قسط مسلمانوں کے حوالے نہیں کرتے تو میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا. اس بات کی دھمکی سے, کیونکہ اس دور میں بھوک ہڑتال سب سے خطرناک قسم کی ہڑتال ہوا کرتی تھی, اور اس سے حاکم حضرات بھی ڈرتے تھے, یعنی کہ وہ سڑکوں پہ نکل آتے تھے اور ان کے پیچھے لاکھوں لوگ, وہ کیا ہے پھر کھاتے پیتے کچھ نہیں تھے, اور بھوک سے بہت سے لوگ پھر مرتے تھے. تو اس
ان کی دھمکی دینے سے گاندھی حالانکہ ان کا اپنا سیاسی بندہ تھا، دیکھا جائے اپنا لیڈر تھا، لیکن اس نے اس موقع پہ مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ اس وقت کے بہت سے ہندو بھی ایماندار ہوتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کے تو مسلمان بھی ایماندار نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس وقت کے ہندو بھی بہت بہتر ہوا کرتے تھے. مسلمانوں سے انہوں نے یہ اچھے اخلاق سیکھے تھے. چنانچہ گاندھی کی اس دھمکی لگانے پر انہوں نے کیا کیا، 500 ملین کی اور ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ مسلمانوں کے بینک کے اندر ٹرانسفر کر دی. باقی جو 50 ملین ہے وہ ابھی تک کیا ہے، پینڈنگ ہے. یعنی کہ بھارت ہمارا ابھی تک کیا ہے، مقروض ہی ہے بیچارہ. یہ جب تک تم جاؤ گے نہیں تو کیسے دیں گے؟ کینال واٹر ڈسپیوٹ، چلے بھائی یہ اب نہیں ملیں گے، یہ تمہیں بعد اب مل جائیں گے، مرنے کے بعد تو ملیں گے نا. کینال واٹر ڈسپیوٹ صحیح ہے. The water dispute had its origin in the Pakistan and Punjab. It came to light on April 1, 1948 when India cut off the باتیں نہیں کرو، باتیں نہیں کرو. West Punjab in Pakistan, causing the dire threat of famine and loss of crops in West Punjab. The stoppage of canal water therefore was a dire. ہاں اور آگے بھی. The three western یہاں سے. The three western rivers, the Indus, the Jhelum and the Chenab, flow into Pakistan from the state of Jammu and Kashmir. And the eastern rivers, the Ravi, the Beas and the Satluj, enter Pakistan from India. It was divided at the time of partition and the canal had was to be given to India, which enabled India to cause a serious shortage of water. It also built dams over those rivers which flow into Pakistan from India. Before partition, India planned to build Bakra Dam on بخارا ہے میرا گلے میں، بکرا نہیں ہے، بخارا، بخارا ڈیم ہے. یہ جو اصل میں دیکھو ہم پڑھواتے ہیں نا، یہ اس کی بڑی وجہ بھی ہے، تاکہ آپ لوگ کو نا یہ جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں، عبارت ہم کہتے ہیں اس کو تو اصل میں پروننسیشن، تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے. ایک تو یہ بات بھی ہے، ہاں، اور سب سے پڑھوانا چاہیے. اور یہ اصل میں ان لوگوں کو نا تب اس بات کا افسوس ہوگا جب پریزنٹیشن ہوگی نا، تو پھر وہ نمبر بھی ان کو اسی حساب سے، ہاں اس حساب سے نمبر بھی ملیں گے. انڈے ویسے ہی مہنگے ہیں. چلو 200 نہیں، اس کا مطلب تم انڈا بس کھاتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کتنے کا ملتا ہے، کیا روپے درجن ہے پتہ نہیں ہے. 300 بھی نہیں ہے بھائی جان، 300 روپے درجن فارمی انڈا. تو نیوی والے تو لوٹ رہے ہیں پاکستان کو، اور کون لوٹ رہا ہے؟ باہر 300 روپے درجن نہیں ہے نہ 200 روپے درجن ہے. اس نے شاید صحیح بتائے تھے. آپ نے کتنے بتائے تھے؟ نہیں، یہ بھی غلط کہہ رہی ہے. بہرحال چھوڑو اس بحث کو. 200 بھائی 248 روپے درجن ہے. 248 کون کہہ رہا ہے 25 کا ہے؟ 248 عام ریٹ ہے. ہر دکان پہ آپ جائیں گے نا تو 248 روپے کا 12 انڈے مل رہے ہیں. بہرحال اس کو آپ پھر تقسیم کر لیں. جب پاکستان کی تقسیم ہوئی نا تو ایک کینال واٹر ڈسپیوٹ بھی پیش آیا. پانی کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر اب تک موجود ہے، ہندوستان میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ تھوڑی سی تحقیق سن لو، کان کھول کے باتیں نہیں کرو. دیکھو جو ہمارے ہاں ملک کے اندر یہ مسائل پیش کیے جاتے ہیں، عوام کی اکثر توجہ کو مبذول کرنے کے لیے یا ہٹانے کے لیے یہ ساری الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو آج یہ ایک چیز بتا دوں، سمجھ لو اس کو غور سے، کہ آپ انشاءاللہ کبھی بھی، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ نہیں، اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ آپ کبھی بھی پیاسے نہیں مریں گے، آپ کبھی بھوکے نہیں مریں گے. یہ دماغ سے نکال دیں
کہ جی وہ 10 سال بعد 15 سال بعد 20 سال بعد پاکستان پورا سوکھ جائے گا اور انوائرمنٹ ایسے گھوم جائے گی، یوں ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، پانی بالکل زمین سے بھاگ جائے گا، ملے گا ہی نہیں، یہ صحرا بن جائے گا پورا پاکستان، ڈیم نہیں بنے تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، ہماری نسلیں اجڑ جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا پوری جو یونیورس ہے نا، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، اللہ نعوذ باللہ کوئی بیوقوف نہیں ہے. اللہ ہے، اللہ کی ذات اللہ ہے، اس کو پتہ ہے. وہ آپ صحرا میں بھی چلے جائیں، اس کو بھی کھودیں نا تو وہاں سے بھی تیل پہلے آ جاتا ہے، اور کھودیں تو پانی وہاں بھی نکل آتا ہے. یہ تو آپ الحمدللہ ایسی سرزمین پہ رہ رہے ہیں، آپ کیا آپ کی 100 نسلیں بھی آ جائیں تو یہ پانی ختم نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا کا، کائنات کا، یہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے لیکن ہمارے دماغ سے مٹا دی جاتی ہیں باتیں، کہ بھائی دنیا کا 10% اگر دنیا ہے نا تو اس کا 7% حصہ کیا ہے؟ بحری حصہ ہے، بحری، یعنی کہ گھیلا تر حصہ ہے، پانی والا. اور 3% حصہ صرف اللہ نے کیا بنایا ہے؟ 3% بس، جس پہ سارے ممالک بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں جو ملک موجود آپ کو نظر آ رہے ہیں، کنٹریز وہ بنی ہوئی ہیں. تو جو جس گھر کے اندر یا جس جگہ پر جو ہے وہ 7% حصہ پانی ہو، 3% خشکی ہو، وہاں پانی کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اور وہ کم نہیں ہو رہا، یہ ہماری سوچ ہے، وہ اللہ اس کو ریسائیکل کر رہے ہیں. اللہ نے دنیا کو گول کیوں بنایا ہے؟ یہ چکر لگتا ہے نا تو وہ ساری چیزیں 100 سال، صدی کے بعد وہ گھوم کے واپس آ چکی ہوتی ہیں. سارے خزانے آپ نکال لیں زمین کے، وہ 100 سال بعد پھر زمین میں موجود ہوتے ہیں. سب چیزیں آپ نکال لیں، وہ پھر فلٹریشن پوری ہو کر، کیونکہ دیکھیں انسان بھی اس کے اندر جا رہا ہے، جو زمین سے آیا وہ انسان کھا رہا ہے، انسان کو بھی اللہ نے انسان سے بنا کے پیش کر دیا، نکال دیا، اب وہ سارے استفادے اٹھا رہا ہے اور زمین میں واپس جا کے پھر زمین پہ وہ ساری دولت واپس کر رہا ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نکال کے دوبارہ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ آپ بھول جائیں، یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا، قحط آ جائے گا. گناہوں کی وجہ سے اللہ ضرور ایسی چیزیں دکھاتے ضرور ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے مر جائیں گے. اگر آپ واقعی اللہ کا نام لینے والے ہیں، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. آپ ایک ڈیم بھی نہ بنائیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ سب بیکار کی باتیں ہمارے دماغ میں ہماری توجہ کو اصل جگہ سے ہٹانے کے لیے ڈالی جاتی ہیں. بہرحال یہ کینال واٹر ڈسپیوٹ مسائل جو تھے، یہ اس وقت بھی پیش کیے گئے سامنے کہ دیکھو یہ بہت بڑے مسائل ہیں، زندگی موت کا مسئلہ ہے. اگر آپ کو پانی نہیں ملا، آپ پاکستان پیاس سے مر جائے گا. یہ ہندوستان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس بیوقوف کو پتہ نہیں، ہمارے تو بچے ایڑی رگڑ لیں تو پانی نکل آتا ہے، پتہ نہیں ہے نا ان کو. ہمارے نبی جدھر ہاتھ ڈال دیں وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا کا سب سے افضل پانی، جنت سے بھی افضل پانی کون سا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فنگر سے، انگلیوں سے نکلا. تو یہ مسائل بھی اس وقت جو ہے مسلمانوں کے سامنے ہندو کی طرف سے رکھے گئے. نہری پانی کا جو تنازع تھا، یہ تنازع پنجاب کی تقسیم سے بیسیکلی اسٹارٹ ہوا، شروع ہوا، کیونکہ پنجاب کیا تھا؟ ایک ہریالی والا صوبہ تھا. اس وقت تو صوبہ باقاعدہ نہیں بنا تھا، لیکن وہ علاقہ ایسا تھا کہ جو ہریالی والی جگہ تھی، اور ہریالی والی جگہ میں پانی آٹومیٹیکلی زیادہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ جہاں پر ہرا بھرا ہوگا وہاں پر اللہ کی طرف سے پانی خود بخود زیادہ مقدار کے اندر موجود ہوگا. 1948 اپریل، 1 اپریل یعنی کہ 1 اپریل کو اس وقت یہ مسئلہ سامنے آیا جب بھارت نے پاکستان کے مغربی پنجاب میں نہری پانی کا بہاؤ کاٹ دیا، منقطع کر دیا. یعنی کہ اب پاکستان کو وہ پانی ان نہروں کے ذریعے سے یا ان دریاؤں کے ذریعے سے جو پینے کے قابل پانی ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ بند ہو جائے گا. اور یہ مسائل جو ہے وہ پاکستان جب سے تقسیم ہوا تب سے موجود ہیں، جس سے مغربی پنجاب میں قحط اور فصلوں کے نقصان کا شدید خطرہ جو ہے پیدا ہو گیا تھا. لہذا نہری پانی روکنا ہندوستانی لیڈروں کی جانب سے پاکستان کی معیشت کو حقیقت میں نقصان پہنچانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا. وہ یہی چاہتے تھے کہ اس طریقے سے کم از کم پاکستان کو نقصان پہنچے. تو یہ ان کا ایک عزم تھا جو سنگین قسم کا
اقدام تھا کہ ان کا پانی روک دیا جائے, ان کی فصلیں اجڑ جائیں, ان کو پانی نہ ملے اور مسلمان کیا ہو جائیں. تو اس وقت جو مسلمان موجود تھے نا, وہ ایمان کے اعتبار سے ہم سے 1000 درجے جو ہے افضل تھے, بہتر تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے ایک الگ ریاست بنتے ہوئے قربانیاں دی تھیں اور پیش کی تھی نذرانے. ان کے آبا و اجداد اور بہت سو کے اپنے سگے والدین اور بچے بھی اس پاکستان کے بننے میں کیا ہوئے, دنیا سے رخصت ہوئے. انہوں نے وہ سب دیکھا تھا. تو ہندوستان اس بات کو بھول گیا کہ مسلمانوں میں کیا ہے, ایمانی غیرت موجود ہے. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں ڈرتے نہ گھبراتے. چنانچہ مسلمانوں کے اس ایمان کی وجہ سے ہی جو ہے نا, انہوں نے اس پانی کے مسئلے کو اتنا سنگین نہیں لیا جتنا سنگین ہم اس ایڈوانس دور میں اور جدید دور کے اندر, اور ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہم لیتے ہیں. ہمیں تو ایک پانی کی بوتل نہیں ملتی نا اگر کہیں پینے کے لیے, تو ہم ترس جاتے ہیں. عجیب ہمارا دماغ بن جاتا ہے, یار وہ آج میں پانی کی بوتل اپنی لانا بھول گیا. ہم سے یعنی کہ عجیب بات ہے کہ تھوڑی دیر جو ہے پیاسا نہیں رہنا برداشت ہے, نہ کھانے سے ہم رک سکتے ہیں. ایسا مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان تو بھائی کئی کئی دن جو ہے وہ بھوکا رہ سکتا ہے, اس کی ایسی زبردست پریکٹس ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت بھی دیتے ہیں. بہرحال چلیں جی, یہ بات تو یہاں تک تو پوری ہو گئی. پانی کا مسئلہ ہے یہ تو حل ہو گیا. ہاں بس پڑھنے تو اس کو, زیادہ کچھ بولو نہیں. ہاں چلیں. پرنسلے اسٹیٹ, چلو کون پڑھے گا, آگے چلیے. جلدی پڑھو. یہ دیکھو پرنسلی ریاست کیا ہے, اس کو جو جوائنٹ کیا گیا نا, اس کا الحاق کیا گیا وہ ہندوستانی شاہی ریاستوں کے ساتھ کیا گیا, جن کی تعداد کیا تھی یہاں لکھی ہوئی ہے 562, 562 ہے. 1/3 ہندوستانی علاقہ اور 1/4 آبادی پر یہ مشتمل ہے. یہ ریاستیں برطانوی ہندوستان کی انتظامی مشینری کا حصہ نہیں تھیں, وہ ہندوستانی شہزادوں کے زیر اقتدار رہتی تھیں. یعنی کہ یہاں پر جو قبضہ تھا نا حقیقت میں وہ کس کا تھا, ہندوستانی شہزادوں کا تھا, ان کا اقتدار تھا, جنہوں نے برطانوی سلطنت کے زیر اثر آنے پر رضامندی ظاہر کی تھی. ظاہر ہے وہ ریاستیں, وہ علاقے جہاں پر ہندوستانی باشندے حکمران تھے, وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ تقسیم کے بعد کیا ہو, ہمارا الحاق پاکستان یا مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو, بلکہ انگریزوں کے ساتھ ہمارا الحاق ہو, جوائنٹ ہو جائے, ہم ان کے ساتھ ضم ہو جائیں. اور اسی کے بالکل برخلاف یعنی کہ اپوزٹ, وہ مسلمان ریاستیں جدھر کے حکمران مسلم تھے, ان کا یہ تھا, وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کس ریاست کے ساتھ جڑ جائیں, پاکستان اور مسلمانوں والی ریاست کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے, ہم ان کے ساتھ ضم ہو جائیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ جڑیں. تو یہاں پر یہ چیز سمجھائی گئی ہے. اسی لیے اس مسئلے کو لے کر بہت سی بڑی بڑی تقریباً 4 ریاستیں ایسی ہیں جن کے بہت زیادہ مسائل پیش آئے. ان ریاستوں کے نام آگے بتائے جا رہے ہیں, جن میں سب سے پہلے کون سی ریاست تھی سب سے بڑی, جوناگڑھ کی ریاست پہلی یہ ہے. کون پڑھے گا, کوئی ہے پڑھنے والا, پڑھے اس کو. آپ پڑھ لیں تینوں میں سے کوئی ایک, آپ لوگ آگے بیٹھے ہوئے نا. جوناگڑھ was a small maritime state 300 miles. چلیں خاموشی سے سنو صاحب. 300 miles down the coast from Karachi. It had an area of 337 and a population of about 700,000. It was ruled by, یعنی کہ 7 لاکھ. while the majority of population comprised of Hindu and non-Muslim residents.
After independence, the state announced its accession to Pakistan because it could maintain its link with Pakistan by sea. The موبائل بند کر دیں بھائی. جونا گڑھ جو ہے یہ ایک ایسی ریاست تھی جو دیکھا جائے تو سمندر میں واقع تھی اور کراچی سے تقریباً جو ہے 300 میل قریب تھی, یعنی 300 میل کا فاصلہ تھا. 3337 مربع کلومیٹر پر یہ مشتمل تھی. یہ اس کا کورڈ ایریا تھا اور تقریباً 7 لاکھ کی آبادی یہاں پر رہتی تھی. اس پر ایک مسلم حکمران کی حکومت تھی. تو اس جونا گڑھ آبادی والی ریاست کا بھی اصل دل سے کیا وہ تھا, یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے اور ہم پاکستان کے ساتھ ریاست کا اپنا جوائن کر لیں, الحاق کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ سمندری اعتبار سے ہمیں یہ جو ریاست ہے مسلمانوں کی یعنی کہ پاکستان, اس سے ہمیں جو ہے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اور خود ان کا اپنا حکمران بھی کون تھا؟ مسلمان تھا. وہ ایسا ہی چاہتا تھا, لیکن انگریز ایسا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہندو ایسا چاہتے تھے, جس وجہ سے انہوں نے اس ریاست پہ بھی حملہ کیا. اور اس کا پیٹرن کیا ہوا, اس کا طریقہ کار کیا تھا, کس طریقے سے انہوں نے اس پر حملہ کیا کہ انہوں نے, چونکہ یہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی تو پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق نہ ہونے کے لیے جونا گڑھ اور مناودار کے الحاق کو حکومت پاکستان نے تو قبول کر لیا تھا. وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی ہم ان کے الحاق کو بالکل پسند کرتے ہیں پاکستان, لیکن اس کے مطابق حکومت ہند کو جب مطلع کیا گیا یعنی کہ ان کو انفارم کیا گیا کہ بھائی یہ ریاست ہمارے ساتھ خود الحاق کرنا چاہتی ہے, تو انہوں نے کیا کیا, ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے گورنر جنرل کو ٹیلی گراف کیا اور کہا پاکستان کی طرف سے اس طرح کے الحاق کو حکومت ہند کی طرف سے قبول کرنا ہندوستان کی خود مختاری پر تجاوز سمجھا جا سکتا ہے. حکومت پاکستان نے تنازع کو مذاکرات سے حل کروانے کے لیے کوشش کری اور اس کی پیشکش بھی کی انہوں نے, تاہم حکومت ہند اس معاملے کو طاقت کے ذریعے حل کرنے پر تلی ہوئی تھی. ناکہ بندی, چھاپے مارے گئے بہت, اور اکتوبر 1947 کے آخر تک جونا گڑھ میں ایسے افراتفری کے حالات پیدا کیے گئے کہ ہندوستان نے اپنی فوجیں وہاں پر اتار دیں اور مسلمانوں کا وہی قتل عام, وہی پریویس پریکٹس جو تھی ہندوؤں کی وہی انہوں نے اپنائی. جس کی وجہ سے کیا ہوا, وہ مسلم حکمران جو تھے, پیسے والے لوگ تھے, انہوں نے ساحل سمندر, یہ سمندر کے راستے جو ہے کشتیوں میں اپنے خاندانوں کو محفوظ کرا, اپنی جائیدادیں محفوظ کری اور وہ پاکستان کی سرحد پر داخل ہو گئے. ایسے وہ اپنی جان چھڑا کر وہاں سے بھاگے اور ہندوستان نے پوری ریاست کا کنٹرول خود سنبھال لیا. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ جونا گڑھ کی ریاست کے ساتھ کیا اثر ہوا, کیا سمجھ آئی؟ کھڑے ہو کے سمجھاؤ, کھڑے ہو جاؤ ذرا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن, کھڑے ہو کے سمجھاؤ جونا گڑھ کی ریاست کیا تھی, کتنی آبادی تھی جونا گڑھ کی ریاست کی؟ سر تقریباً میرے خیال سے 7 لاکھ. ہاں 7 لاکھ ہی تھی, تقریباً نہیں. آگے چلو. تو جو ہمارے پیارے بھائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب, بھائی نہیں بولو, وہ غیر مسلم تھے. غیر مسلم کو بھائی بولنے والا پھر وہ اس کا بھائی ہو جائے گا. ہاں ایسے بھائی نہیں بول سکتے آپ اس کا نام لیں, لارڈ ماؤنٹ بیٹن. کرنا میں سمجھا. آگے چلیں, بھائی چارہ دکھا رہے تھے. چلے آگے چلیں. تو ماؤنٹ بیٹن صاحب نے جو ہے نا وہ گورنر جنرل صاحب کو جو ہے نا وہ ٹیلی گراف کیا کہ جو ہے وہ جونا گڑھ جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا تھا, لیکن انڈیا تھی, ان کو جو ہے وہ بات سمجھ نہیں آئی. انڈیا اس وقت نہیں تھا, مطلب ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ جو ہے نا برصغیر تھا ہندوستان, پاک و ہند تھا, ہندوستان کہہ سکتے ہیں. مطلب وہ جو وہاں کا انڈیا نام, سر اکتوبر چل رہا ہے نا, انڈیا نام بھی بعد میں رکھا گیا, پاکستان نام بھی بعد میں رکھا گیا. تو ان کا جو تھا جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. ڈیفینیٹلی وہ ان کے اس میں آتا ہے, سینٹر میں آتا ہے, لیکن وہاں کے جو بادشاہ تھے
تو وہ یہ چاہتے تھے, وہ مسلمان تھے, میجورٹی بھی مسلمانوں میں تھی, تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں. لیکن جو ہے وہ پھر وہی ناکہ بندی اور جو ہے وہ ظلم و ستم, ہندوستان نے اپنی فوجیں وہاں اتاری نا جونا گڑھ میں, اور کنٹرول جو ہے نا بارڈر اور جو ہے جیسے امیر لوگ. اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ بڑی ریاست تھی نا وہ کشمیر تھی, جو کہ دیکھا جائے تو سمندری جگہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, بالکل پاکستان کے اندر کا حصہ ہے, ایسی ریاست ہے. جی اچھا اچھا بھائی چلے کون پڑھنے والا ہے کشمیر؟ پڑھ لو تھوڑا سا. دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر واز دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹ ان دا سب کانٹیننٹ. ہاں پڑھو پڑھو, کون پڑھ رہا ہے؟ اچھا بھائی, کشمیر ریاست جو جموں کشمیر ہے نا برصغیر کی سب سے اہم ریاست تھی, اور یہ برصغیر پاک و ہند کے شمالی حصے میں واقع ہے. یہ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی اور اس کے 84,471 84,471 مربع میل کلومیٹر کے رقبے پر یہ مشتمل تھی, جو اس کا کورڈ ایریا ہے. چین, روس, افغانستان کے ساتھ اس کی سرحدیں جڑتی ہیں, اور اس میں ایک عظیم اسٹریٹجک پوزیشن بھی موجود ہے اس وادی میں دیکھا جائے, چونکہ اتنی زیادہ سرحدیں جس علاقے کو بھی جڑیں تو وہ جو ہے ایک عظیم اسٹریٹجک پوزیشن رکھتا ہے. 1941 کی مردم شماری کے مطابق 40 لاکھ کی ان کی آبادی تھی, جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی, مسلمان میجورٹی کے اندر تھے. وادی کے ہر صوبے میں مسلمان واضح اکثریت میں موجود تھے, یعنی کہ دیکھا جائے تو سیدھا سیدھا مسلمانوں کی ایک بڑی ریاست تھی یہ جموں کشمیر. پر اصل میں ڈوگرا حکمران غلام
सिंह की हुकूमत थी और इन डोगरा खानदान ने 1846 में मुआहिदा अमृतसर के तहत जो है ये अंग्रेज़ों से, बरतानवी हुकूमत से ना तकरीबन 75 लाख रुपए में ये रियासत खरीदी थी। ये उस वक्त ऐसा ही होता था, जैसे अमीर तरीन लोग होते थे वो अगर किसी जगह को गोल्डन प्लेस समझते थे तो इस तरीके से उसको अपनी जायदाद के तौर पे खरीद लिया करते थे। चूंकि अक्सरियत देखी जाए तो वो किसकी है? मुसलमानों की है। तो इस एतबार से जोग्राफियाई तौर पे भी जब आप इसको कश्मीर को देखते हैं तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो इल्हाक था वो पाकिस्तानी रियासत के साथ था, यानी कि मुसलमानों की रियासत के साथ जोग्राफियाई इकाई के एतबार से भी जुड़ा हुआ था। रियासत के पाकिस्तान के साथ सड़क और रेल के भी राब्ते थे, जबकि हिंदुस्तान के साथ देखा जाए तो बीच में पहाड़ियां आ जाती हैं। ये रास्ते इस तरीके से इतने आसान और मुमकिन नहीं थे। रियासत और पाकिस्तान के मुसलमानों के दरमियान सकाफती राब्ते भी थे बहुत करीब करीब। इन्हीं अमली तौर पर एक जैसा बना दिया जाता था, यानी कि जो मुसलमानों की रियासत पाकिस्तान थी और उधर से कश्मीरियों की रियासत थी, तो ये इस एतबार से सकाफती एतबार से भी आपस में जुड़ते थे। जैसे तमाम मुमकिना मफादात से ये तमाम चीज़ें जुड़ जाती हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो कौम, नस्ल, रंग, रूप एक जैसा हो और रियासत भी ज़्यादा उस दूसरी रियासत के साथ जुड़ती हो जो कि उनके ही सिलसिले के लोग हों, तो उनके साथ अक्सरियत भी मौजूद हो तो उनका ज़्यादा हक था। और अंग्रेज़ के कानून के मुताबिक भी ज़्यादा हक मुसलमानों के साथ जुड़ने का था इस रियासत का। जब बरसगीर की तकसीम हुई तो रियासत पर महाराजा हरी सिंह की हुकूमत थी, जो कि एक जालिम हुक्मरान भी था। तकसीम के वक्त कश्मीर के लोगों ने महसूस किया कि मुस्लिम अक्सरियती आबादी के पेश नज़र रियासती हुक्मरान पाकिस्तान से इल्हाक करें। इसके लिए कश्मीरी अवाम ने बहुत ज़्यादा जोर भी लगाया कि हमारा हाकिम क्या करे, मुसलमानों की रियासत के साथ इस रियासत, इस स्टेट को इल्हाक कर ले, ज्वाइन करे। उनका बहुत ज़्यादा जोर लगाना भी इस गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू हुक्मरान पर इसका असर नहीं हुआ। दर हकीकत वो पाकिस्तान के साथ रियासत का इल्हाक करना ही नहीं चाहता था, हिंदुस्तान से इल्हाक करना चाहता था। जब आवाम ने बहुत ज़्यादा दबाव भी दिया तो उसने एक मुआहिदा कर लिया पाकिस्तानी रियासत के साथ। वो मुआहिदा क्या था कि भाई ये यकीन दहानी दिलाई जाए कि जब हमारी रियासत के हालात मुकम्मल तौर पे हमारे कंट्रोल में होंगे और अमन व अमान, चैन सुकून आम होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लेंगे इस कश्मीर का। लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने हिंदुस्तान को इस बात की खबर करी कि भाई इधर तो ये मसले मसाइल चल रहे हैं, तो लिहाजा जो है हम तो हिंदू हैं जो हाकिम है, तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे इस रियासत का इल्हाक कर लिया जाए। चुनाचे उस मुआहिदे के तहत हिंदुस्तान ने इस रियासत को इस बात में मजबूर किया कि आप एक राज के तौर पर हमारे साथ मुआहिदा कर लें कि आपका इल्हाक हिंदुस्तान के साथ है, बाकी फिर देखी जाएगी, हम आगे के जिम्मेदार हैं। तो यही सब कुछ हुआ। और फिर हिंदुस्तान ने इसके बाद जब पाकिस्तान ने भी देखा कि भाई यहाँ की रियासत के लोगों का मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के साथ इसका इल्हाक होना चाहिए, यानी कि मुसलमानों के साथ, तो उन्होंने आगे जो तंजीमें मौजूद थी आलमी एतबार से उनसे राब्ता किया और बरतानवी हुकूमत से भी कि भाई देखे यहाँ के लोग अक्सरियत में मुसलमान हैं और उनका मुतालबा तो ये है, वो तो मुसलमानों के साथ अपने स्टेट का इल्हाक चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस सबसे पहले ही हिंदुस्तान ने अपनी फौजें वहां पर उतार दी और वही मसले मसाइल फिर शुरू हो गए। सिखों ने और हिंदुओं ने मिलकर और फौजियों के जो है मदद के साथ और खुसूसन बरतानवी ताकतों के साथ जो है मुसलमानों का कत्ले आम बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ भी शुरू किया। लेकिन इससे एक बड़ा मसला ये पेश आया कि पाकिस्तान को अपनी सरहदों के एतबार से ख़तरा लाहिक हो गया, क्योंकि कश्मीर का ज़्यादातर ताल्लुक हिस्सा किसके साथ जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान के साथ। तो अब पाकिस्तानी यानी कि मुसलमानों की जो हुदूद थी उनको जब उसका खतरा जब भी जिस मौके पे भी ऐसा हुआ है पेश आया है,
تو مسلمانوں نے کیا کیا, اپنی فوجیں بھی اس ریاست کے اندر اتار دیں, اور اس سے کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کی فوجیں اور ہندوؤں کی فوجیں آپس میں لڑی تو بہت زیادہ بڑا نقصان جو ہے ہندو فوجوں کا ہوا, یعنی کہ ہندوستان کا ہوا. بہت بڑی ریاست کے حصے میں, علاقے میں مسلمان فوجوں نے قبضہ کر لیا, اور گیم جو تھی وہ ساری کس کے بول میں تھی, مسلمانوں کے اپنے مفاد میں آ چکی تھی, کیونکہ کشمیر کا زیادہ تر حصہ مسلمان فوجی جو ہے وہ قبضہ کر چکے تھے. تب انگریز نے بیچ میں چھلانگ ماری, جب اس نے دیکھ لیا نا کہ بھائی یہ تو پورا کشمیر ہی لے جائیں گے, سیدھا سیدھا گیم ہے, اور یہ تو ہندو فوجیوں کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, یہ تو بھاگنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. تو تب انگریز نے درمیان میں آ کے ریفری بن کے صلح کرانے کی کوشش کری, اور اس صلح کے نتیجے میں پاکستان کو پھر نقصان ہوا. اور پاکستان کی عادت یہی ہے شروع سے, مجاہدین کی نہیں ہے, پاکستان کی ہے, کہ انہوں نے پھر کیا کیا, ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو مانتے ہوئے اپنی فوج بندی کری, جبکہ پاکستان تقریباً پورے کشمیر کے اوپر قابض ہو چکا تھا. تقریباً 70% سے زیادہ حصہ فوجیوں نے فتح کر لیا تھا. کسی کو فوجی ٹرینیں ملے ہی نہیں تھی. اس وقت کیا تھا, آپ جیسی بندی بھی مجاہد ہوتی تھی, مجھ جیسا بندہ بھی کیا ہوتا تھا, مجاہد ہوتا تھا. ہاں کل لے جائیں, زیادہ امپورٹنٹ ہے. 1965 میں جو جنگ ہوئی, دیکھو 65 تو بعد کی بات ہے نا, کتنے, اس میں بھی بھائی آپ جیسی لوگوں نے, ہم جیسی لوگوں نے اپنے جسموں پہ بم باندھ کے بھی ان کے ٹینک اڑائے, اور فوجی پیچھے روکتے تھے, ہٹاتے تھے کہ بھائی اگر ضرورت ہوگی تو بھیجیں گے, پہلے ہم لڑیں گے, اگر ضرورت پڑی تو آپ کو بھیجیں گے. لوگ ایسے جوشیلے, اور ہر بندہ مجاہد ہوتا تھا. یہ آج بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی ہارڈ اینڈ ٹف بات نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, یہ آج بھی آپ کے سر پہ پڑ جائے نا, لیکن اب مشکل ہے. اب وہ دجال آئے گا تو تبھی پڑے گی, ورنہ اب وہ لوگ نہیں رہے. موت کا ڈر ہے لوگوں کو, نہیں, وہ نکل جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی تو چیز ہے مسلمان کے اندر, ایمانی جذبہ 1 سیکنڈ لگتا ہے بڑھ جاتا ہے, اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی جان بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں نے بھائی اپنے کی لڑائیاں چھوڑ کے مل کے جو ہے وہ دوسرے سے لڑنا ہے, اپنوں کو بچانا ہے بس. تو بہرحال یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا, جس وجہ سے پھر یہ مسئلہ جو ہے اسی کا طرح اب تک کیا ہے, پینڈنگ ہے. عالمی مسئلہ دنیا کے اندر یہ مسئلہ اب تک موجود ہے. پاکستان اس وقت کیا ہو گیا, پیچھے ہٹ گیا, اور اپنے مجاہدین کو, سب کو, فوجیوں کو پیچھے ہٹایا, اور وہ مسئلہ پھر کا پھر وہیں کا وہیں اب تک اٹکا ہوا ہے. اور جو اس کے بعد پاکستان نے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے کوششیں کی, ہر پلیٹ فارم پہ بڑھ کر. سب سے پہلے فرسٹ اٹیمپٹ میں کوشش کری کہ یہ کشمیر کا معاملہ جو ہے, کشمیر کا مسئلہ, یہ اس قانون کے مطابق, انگریز کے اپنے قانون کے مطابق, ہمارے قانون کے مطابق بھی نہیں, جو انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ وہیں کی ریاست کے لوگ جو فیصلہ کریں گے اس پر ہی اس کا فائنلائز فیصلہ ہوگا, تو وہ تو کم از کم کیا جائے. تو آخر تک ابھی تک وہ فیصلہ بھی نہیں کیا گیا. اس کے بعد 3rd نمبر پہ جو ریاست ہے نا, وہ کون سی ریاست ہے, UNO کے اندر ابھی تک یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے, اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. حیدرآباد. چلے بھائی حیدرآباد پڑھے کوئی, جس کو زیادہ نمبر چاہیے پڑھے وہ. ہاں پڑھے, کون پڑھے گا. Like Kashmir, Hyderabad was also a very important state. پڑھنے دیں, صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. اور سب کانٹیننٹ, it had an area of 82,000 square miles and a population of 16 lakh. ہاں 16 It لاکھ. was a rich state and its annual revenues were 26 million rupees. It had its own system of currency and postage stamps. The population comprised of both Muslims and Hindus. The Hindus and non-Muslims were in majority. The Nizam was a Muslim. The Nizam had the title of his elected
highness and was very popular amongst his people. Both Hindus and Muslims, he was a generous and kind ruler and looked after his people like his own children. He was considered as a faithful ally of the British government. आगे बढ़िए. हाँ चले, हैदराबाद जो थी ना ये तीसरे नंबर पे एक बड़ी रियासत थी, तकरीबन 1,60,00,000 की आबादी है इनकी पॉपुलेशन, और इनका अपना सिक्का था, अपनी करेंसी थी, अपना डाक का निज़ाम था। आबादी जो है वो हिंदू मुस्लिम पर मुश्तमिल थी, लेकिन अक्सरियत इनकी थी मुसलमानों की थी। जो हुक्मरान था उसका वो जो अकीदे के एतबार से देखा जाए तो हिंदू ही था, और इनको एक खिताब दिया जाता था, खिताब के इनाम का, तो वो इनको हासिल था निज़ाम के नाम का। तो इनको यानी कि यूं कहा जाता था कि जो भी इनका हुक्मरान है वो नाजिम है, यूं कह दिया जाता था। ये एक अच्छा हुक्मरान था, मुसलमान भी इसको पसंद करते थे और गैर मुस्लिम यानी कि जो हिंदू थे वो भी पसंद करते थे। बरतानवी हुकूमत भी इस बंदे को अपना बड़ा वफादार इंसान मानती थी और ऐसे ही समझते थे। खुद मुख्तार रियासत थी, यानी कि अपने बलबूते के पर ये चलती थी। 260 मिलियन आई थिंक लिखा हुआ होगा यहाँ, 260 मिलियन इनकी आमदनी थी हर साल की, जो कि उस वक्त के एतबार से एक अच्छी रकम होती है। तो इस वजह से जो है इनका अपना निज़ाम खुद ब खुद सही तरीके से चल रहा था। तो ये खुशहाल और आबादी वाली रियासत होने की वजह से और अपने वक़ार और अहमियत की वजह से खुद मुख्तार रियासत की आज़ाद हैसियत को बरकरार रखना चाहती थी। यानी कि ये नहीं चाहते थे कि भाई हम जो है वो मुसलमानों के साथ इल्हाक करें या हिंदुओं के साथ इल्हाक करें, बल्कि हम खुद एक अलग रियासत हैं, तो हम अपने एतबार से रहना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज जो है ऐसा नहीं चाहता था। इस सब के बावजूद भी उसने क्या किया, यही टांग अड़ाई और यही कोशिश करी कि भाई ये रियासत भी हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाए, हिंदुस्तानी सरजमीन से। असल में ये रियासत देखा जाए तो रकबे के एतबार से और सरहदों के एतबार से हिंदुस्तान के ज्यादा हिस्सों के साथ जुड़ती थी। चुनाचे फिर फैसला यही हुआ। आपको पता है कि आज ये हैदराबाद भी कहाँ पर है, हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हैदराबाद को हिंदुस्तान के दायरे में लाने की पूरी कोशिश की। निज़ाम हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के दस्तावेजात पर दस्तखत कर चुका था। ये भी राज के एतबार से इन्होंने ये काम किया कि भाई उसको इस बात के लिए तैयार किया, वरना उनको फिर यही धमकियां लगाई कि पहले तुमने देखा नहीं क्या असर हुआ है बड़ी बड़ी रियासतों का, तुमसे भी बराबर सराबर की वो रियासतें थी, लेकिन उनके साथ तुम देख चुके हो कि क्या क्या मामलात हो चुके हैं। चुनाचे उन्होंने राजदारी में ये दस्तखत किए। हिंदुस्तान के साथ दिफाए खारजा उमूर और मुआसलात के हवाले से मुआहदे करने के लिए भी वो तैयार थे कि भाई हमें रियासती एतबार से आप जम ना करें हिंदुस्तान के साथ, बल्कि हम अपने तमाम तर ताल्लुकात उनके साथ रखने को तैयार हैं। तो बहरहाल हुकूमत हिंद ने इल्हाक पर इसरार किया और किसी और चीज से इत्तेफाक नहीं किया। चुनाचे 1949 में हिंदुस्तान और हैदराबाद के दरमियान एक तात्तुल का मुआहिदा तय हुआ। नाइनटीन 1948 ये लिखा हुआ है। 1948 को हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से आयद करदा नाकाबिल कबूल शराइत को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इससे पहले कि सलामती कौंसिल शिकायत पर कुछ अमल करती, हिंदुस्तान ने मुसल्लह अफवाज जो थी अपनी वो इस रियासत के अंदर दाखिल कर दी और वही सारा मामला फिर से हुआ। चुनाचे इस रियासत के जो अफवाज थी उसने अपने हथियार डाल दिए और उनके सामने सरेंडर कर दिया। सलामती कौंसिल के सामने हैदराबाद की शिकायत जो है वो अब तक पेंडिंग पर है, कोई अमल नहीं होगा उस पर और हो भी नहीं सकता। बात समझ आ रही है? जो कर सकते थे उनके हाथ आपने खुद काट दिए, जो कर सकते थे उनके हाथ
خود کاٹ دیا آپ نے, تو اب کون کروائے گا؟ موبائل اندر رکھ دے بند کر کے. آگے چلیں, آگے پڑھیں. امپورٹنٹ ایونٹس, دی آبجیکٹو ریزولوشن. اب دیکھیں یہ تو وہ مسائل تھے جو حل ہوئے, کسی بھی طرح سے ہوئے, غلط طریقے سے, صحیح طریقے سے ہو گئے. اب مسلمان جو ہیں وہ اپنے کچھ قوانین بھی بنا رہے ہیں. پڑھیں, کوئی ہے پڑھنے والا؟ آبجیکٹو ریزولوشن. When Pakistan emerged as a When Pakistan emerged as a sovereign state, it did not have its own constitution. The Government of India Act 1935 was adopted with certain amendments as the Constitution of Pakistan. A Constituent Assembly was set up to make new constitution. Till the constitution was framed, the Governor General in collaboration with the Cabinet would run the business of the country. بھائی دیکھیں, جب پاکستان ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر نقشے پر سامنے بن کے آیا نا, تو اب پاکستان کے پاس یعنی کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے کوئی آئین نہیں تھا, کوئی قانون ساز طریقہ موجود نہیں تھا, کوئی قوانین موجود نہیں تھے. اب انہوں نے کیا کیا, مجبوراً جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 1935 کو پاکستان کے آئین کے طور پر کچھ انہوں نے اس کے اندر ترامیم کری, چینجنگ کری, اور اس کے ساتھ ان کو اپنا لیا. نیا آئین بنانے کے لیے ایک آئین ساز اسمبلی قائم کی گئی کہ آئین بنانے کے لیے یہ اسمبلی جو ہے سارے معاملات طے کرے گی, اس میں پیش کیے جائیں گے تاکہ قوانین بنائے جائیں. بس یہی سے سمجھے پاکستان کی بدبختی شروع ہو گئی کہ پاکستان قانون بنانا شروع کر دیا, اللہ کے قانون کو پس پش ڈالا. لیکن پھر بھی اس موقع پر کچھ عقل مندی دکھائی گئی تھی. وہ کیا تھی کہ ایک ان قوانین میں آگے بات آ رہی ہے کہ علماء کی بھی کمیٹی ہوگی, لازمی طور پر وہ اگر اس قانون کو پاس کرے گی تو وہ آگے جائے گا, ادروائز اس کو بینڈ کر دیا جائے گا. لیکن وہ کاغذوں کی حد تک تھی. چلیں آگے. The constitution would be set up a basic principle committee to unlock the principle on which the new constitution was to be based. Its main articles were: number 1, the constitution would be based on principles of democracy, freedom, and equality. آگے چلیں. Tolerance and social justice. And social justice. And initiated by Islam, all measures would be applied to enable the Muslim to live according to the teachings of Islam. ایک بنیادی اصولی کمیٹی قائم کی گئی جو آئین, جمہوریت, آزادی, مساوات, رواداری اور سماجی اعتبار سے تعلیمات کو فروغ دے گی. یعنی کہ ہر چیز کے اندر کیا ہوگی, برابری ہوگی. سر ان میں سے کون سا پوائنٹ عمل جا رہا ہے؟ وہ آگے آ رہے ہیں, آگے پڑھیں. اور جی سر. All measures, the religious minority would be free to practice and profess their religion freely. اچھا, سیکنڈ فرسٹ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ جی سر. فرسٹ پوائنٹ کیا سمجھ آیا ہے بھائی؟ باتیں نہیں کرو. دیکھو, مسلمان جو ہے نقشے پر ظاہر ہونے کے بعد, ایک آزاد ریاست بننے کے بعد, اب اس بات کے محتاج ہیں, وہ خود یہ بات طے کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی قانون ہونا چاہیے. قانون ہونے کے لیے اب ان کے پاس موجودہ تو کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے, اصول نہیں ہے جس کے مطابق ملک کو چلایا جائے آگے. تو مجبوراً انہوں نے کون سا قانون لیا؟ بتائیں بھائی, کیا سو رہی ہیں سب؟ 1935. نہیں, تم لوگ نہیں بولو, تم لوگ تو سن رہے ہو نا. بتاؤ بھائی کون سا قانون لیا؟ میڈم آپ لاسٹ والی, کون سا قانون لیا مسلمانوں نے؟ سب سے پہلا قانون جس پر امپلیمنٹ کیا کون سا تھا؟ بتائیں نا. ہاں, بتائیں نا, ہنسنے سے تھوڑی ہوگا کچھ. بتائیں کون سا قانون لیا تھا انہوں نے؟ سب سے پہلا قانون جو پاکستان میں بنایا گیا وہ کون سا قانون تھا؟
ہاں टॉलरेंस نہیں نا, وہ بات تو اوپر گزری ہے نا. ہندوؤں کا انگریز کا بنا ہوا ایک قانون, 1935 ہاں سمجھ آ رہی ہے بات. پاکستان مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی قانون اصول موجود نہیں تھا. انہوں نے انگریز کا بنایا ہوا ایک قانون ابھی تک ہمارے پاس جو کون سا تھا, 1935 کا انڈیا ایکٹ کانسٹیٹیوشن, اس کو امپلیمنٹ کیا سب سے پہلے مجبوراً. اس کو انہوں نے لیا کہ بھائی ہمارے پاس اپنا تو کوئی قانون نہیں ہے. اب اس قانون کی جو پہلی شق تھی, فرسٹ پوائنٹ تھا, وہ کیا تھا کہ تمام چیزوں کے اعتبار سے کیا ہوگا, جمہوریتی آئین ساز معاملات ہوں گے, فیصلے ہوں گے. جمہوری اعتبار سے سب کو آزادی حاصل ہوگی, مساوات ہوگی, برابری ہوگی ہر چیز کے اعتبار سے. رواداری اور سماجی انصاف جو ہے عام کیا جائے گا, جیسا کہ اسلام بھی کہتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اسلام کیا ہے, جمہوری نظام کے خلاف ہے. جمہوریت اسلام کا حصہ نہیں ہے. اسلام جمہوریت کو حرام کہتا ہے. جو نظام آپ کے ملک کے اندر موجود ہے جمہوری نظام, پہلا پوائنٹ بھائی ڈیموکریسی جو ہوتی ہے یعنی کہ آزادانہ طور پر ہر مرد یا ہر عورت کا ووٹ جو ہوتا ہے وہ برابر سرابر ہوتا ہے, جو کہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا ووٹ اور آپ کا ووٹ برابر ہو سکتا ہے؟ میرا ووٹ اور میرے والد کا ووٹ برابر ہو سکتا ہے؟ آپ کا ووٹ آپ کے والد کا ووٹ برابر ہو ہی نہیں سکتا. بھلے آپ 18 پلس ہو, آپ 18 سال کے ہو, آپ کا شناختی کارڈ بن گیا ہو, لیکن جو عقل سمجھ تجربہ آپ کے والد کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. جمہوریت کیا کہتی ہے, نہیں 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 آپ کے پاس بھی ہے. بھائی سمجھ آئی بات؟ جمہوریت کہتی ہے جمعدار بھی برابر ہے, آپ بھی برابر ہے. اور آسان میں نے کر دیا جی. پاکستان جو ہے کی بیس پہ حاصل کیا نا, تو ہم نے شریعہ لاء بھی امپلیمنٹ کیا. بھائی ان کا سوال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا. اچھا یہ بات ہو گئی, جیسا کہ اسلام میں بھی ایسا ہی تھا. دوسرے نمبر پہ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے, مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے مکمل طور پہ آزادی حاصل ہوگی. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ مذہبی اقلیتیں آزادانہ طور پر اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی روادار ہوں گی. یعنی کہ جس کا جو بھی مذہب ہے نا وہ اپنے مذہب پہ عمل کر سکتا ہے اس مسلمانوں کی ریاست کے اندر, اس کو نہیں روکا ٹوکا جائے گا. بھائی کرتا رہے. مزید یہاں پر بہت ساری چیزوں کے ایڈیشن ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے, کیونکہ نیت ہی خراب تھی کہ بھائی جزیہ دے کر یہاں پر رہے. ٹیکس اصل میں وہ دیں گے, مسلمان سے ٹیکس لینا تو ویسے ہی کیا ہے, حرام ہے, اس کی اجازت ہی نہیں ہے. فورتھ نمبر پہ کیا پوائنٹ ہے کہ اقلیتوں کو سماجی ناانصافی کے خلاف تحفظ فراہم کیا جائے گا. یعنی کہ کوئی بھی مائنورٹی کے اندر موجود ہے ادھر تو اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی جائے گی. ففتھ پوائنٹ کیا ہے, فنڈامنٹل رائٹس وڈ بی سب کو ان کے حقوق فراہم کیے جائیں گے, بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی. قانونی نظام حکومت کے کنٹرول سے آزاد ہوگا. یہ دیکھو, یعنی کہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہوں گے یا قانونی لیڈر ہوں گے یا اونچے پوسٹ کے لوگ بھی ہوں گے, چاہے وہ صدر ہو, وزیر اعظم ہو, چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا جو بھی اللہ بلا شلا ہو, قانون سے وہ نہیں کھیل سکتا. قانون اس سے کیا ہوگا, بالا تر ہوگا. یعنی کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اسلام کے نظام کے مطابق اس پر بھی جاری ہوگا. اگر وہ اس کے خلاف کرے گا تو اس کے ساتھ بھی ویسی سزا اس کو دی جائے گی جیسی ایک عام آدمی کو سزا دی جائے گی. لیکن یہی اصول دیکھیں کہاں پر ہے, آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ اپنے ہاتھوں میں اس سسٹم کو کھیلتے گئے, چلاتے گئے, اور وہ سسٹم آج کیا ہو گیا, بہت خطرناک
ब्लैक सिस्टम बन चुका है। अब ये सिस्टम कैसे सही हो सकता है, ये सवाल होता है आमतौर पे लोगों का कि भाई अब ये सिस्टम कैसे ठीक होगा। मैं जो अपनी इस नुक्ते पे, पॉइंट पे पहुंचा हूं ना, नतीजे पे, मैं सिर्फ वो शेयर कर देता हूं, हो सकता है गलत हो, आप कह दें कि भाई ये आप ऐसी बकवास कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि भाई ये सारी बातें जो हम करते हैं ना कि वो जी सूली लटका दो और चौराहे पे लटका दो और तालिबान को ले आओ, इसको वो कर दो, फलाने को ये कर दो, ये सिस्टम ऐसे भी बड़ा मुश्किल है। आपने देखा था वो फौजी के दौर में उसने क्या किया था, सारे महकमों के ऊपर ना एक भले रिटायर फौजी था ना, उसको बिठाया था। उससे नहीं अभी की बात है मुशर्रफ के, इससे बहुत हद तक ना गवर्नमेंट इदारे कंट्रोल में आए थे, बहुत हद तक आए थे। बहुत मुश्किल हो गया था करप्शन करना लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ों में ना ड्रामेबाजियां करना, बहुत कंट्रोल आ गया था, लेकिन फुल कंट्रोल नहीं आ सका, क्योंकि वो यही गलती कर दी कि इनको बिठाने के बजाय अगर वो मौलवी बिठा देते ना, तो यकीन करें कि ये 1 साल भी बहुत था, 1 साल में ज़्यादा कह रहा हूँ, चंद महीनों के अंदर आपको नताइज मिल जाते। यानी कि उनको आप वही पावर देते जो आप अपने रिटायर अफसर को दे रहे थे ना, जो पावर, वो पावर उसको दे देते, तो ये चंद महीनों के अंदर ये आपका सारा सिस्टम सीधा हो जाता। एक आम शहरी भी उठ के जाता ना, तो कोई भी सरकारी अफसर मना नहीं करता दस्तखत करने से, चुप करके करता सारे काम। आज तो वो रिश्वत मांगते हैं ना मुंह खोल के, सारा सिस्टम काला हुआ है। ये तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इस तरह कर लेते तो फायदा हो जाता, लेकिन जो मेरा नुक्ता है वो ये कुछ और है। वो ये है कि जो ये सिस्टम इतना ख़राब हो गया ना, अब इस सिस्टम को सही करने के लिए आपको इससे और ज़्यादा ख़राब एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये सिस्टम चंद लोगों ने ख़राब किया है और भुगत ज़्यादा लोग रहे। 100% 100 लोगों में से ये सिस्टम 10 लोगों ने ख़राब किया हुआ है, 10 से 15 या 20 होंगे बहुत ज़्यादा, 80 लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। वो 80 लोग अपना एक गंदा सिस्टम बनाए और इस सिस्टम को, वो गंदा सिस्टम ही गंदे सिस्टम को ख़त्म कर सकता है। और वो सिस्टम आप फिल्म और ड्रामों के अंदर देखते भी हैं कि सारे 80 लोग मिल जाते और वो जो 20 लोग होते हैं ना, उनको बड़े प्यार मोहब्बत के तरीके से ख़त्म करते हैं। ये सिस्टम ऐसे ही ख़त्म होगा, वरना इसको ख़त्म करने का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कि यानी कि जिधर जिसको देखा ना, मौलवियों का सिस्टम क्यों सही चल रहा है, ये वो भी तो इसी पाकिस्तान में क्यों सही चल रहा है बताओ आप। देखो, एक आलिम, एक मुफ्ती जो पीएचडी होता है, इक्विवेलेंट टू पीएचडी है, जिससे 18-20 क्लासें पढ़ी हुई हैं, आप उसके बाद जाते हैं, वो अपने आप को तमाम सर्विसेज प्रोफेशनली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र करता है। आप चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, इमाम मस्जिद के पास चले जाएं, मदरसे में चले जाएं, अपने बच्चे को दाखिल कराएं, हमारे मदारिस में चले जाएं, मुफ्तियान इकराम के पास चले जाएं फतवा लेने, जो आपकी सर्विस है। बहुत से लोग निकाह भी फ्री पढ़ा देते हैं, मैंने भी बहुत से पढ़ाए। अपनी पूरी सर्विस का निचोड़ वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहे हैं? आपका एक टीचर नहीं दे सकता कभी, उसको आप बोले कि आपने 1 महीना इधर फ्री पढ़ाना है, वो भाग जाएगा, वो दूसरी जगह अप्लाई करेगा, वहाँ लग जाएगा, वो कहेगा बाढ़ में गई है यूनिवर्सिटी। उसको पैसा चाहिए अपना, कैश उसको वो करना है, वो क्यों नहीं कर रहा? अपनी सर्विस क्यों नहीं दे रहा है? एक आलिम मुफ्ती क्यों दे रहा है? ये निज़ाम फिर कैसे सही चल रहा है? आज तक आपने कोई देखा मौलवियों ने हड़ताल की हो, कहीं रोडों पे निकल गए हो, भूखे बैठ गए हो, हमारे हक हमें अदा करो, हम निकाह पढ़ाना बंद कर देंगे, जनाजे नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों के कानों में अजान ही नहीं देंगे? कभी हुआ कुछ? परफेक्टली 100% आपका रमज़ान आता है, सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट। हाफिज मेहनत कर रहा है, पूरा कुरान सुना रहा है, किसी से 1 रुपया नहीं ले रहा। इमाम मस्जिद है, 5 नमाजें पढ़ा रहा है, फजर भी पढ़ा रहा है, आपसे नहीं कोई पैसा मांग रहा। आपको उल्टी सर्विस मिल रही है कि आप मस्जिद जा रहे, वॉशरूम गए, कोई पैसा नहीं दिया, वजू करा, कोई पैसे नहीं दिए, एसी में आके बैठ गए, पंखा भी चल रहा है, ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, खुशबुएं भी मिल रही हैं, कोई पैसा नहीं लिया आपसे। कालीन भी बिछा हुआ है, इमाम सर्विस भी दे रहा है, आपने पूरी नमाज तसल्ली से पढ़ी,
سکون سے اپنا قرآن اٹھائے, ریک سے فری میں پڑھے, چلے گئے. کسی نے آپ کو روک کے نہیں بولا بھائی صاحب تمہارے جوتوں کی بھی وہاں حفاظت کریے, بندہ بیٹھا ہوا ہے گارڈ, 50 روپے تو دے کے جاؤ کم از کم. آپ سے کوئی روپیہ بھی نہیں مانگا جا رہا. کیوں سروس دے رہے؟ کیونکہ دکھا رہے ہیں آپ کو, کان کھلوا رہے ہیں, دیکھ لو یہ نظام ہے جو مولویوں کے ہاتھ میں. اگر یہ ملک آج آپ دے دو گے نا, اس سے اچھا تمہیں بنا کے دکھا دیں گے. تو جو نظام 10.5 لاکھ طلبہ نے امتحان دیے ابھی وفاق کا, آپ کو پتہ چلا کہیں پہ کوئی رش ہوا؟ کدھر کوئی ایک پولیس والا آیا؟ کوئی ہنگامہ آرائی ہوئی؟ کوئی میڈیا پہنچا؟ آج تک کی ہسٹری میں ایسا کبھی پیپر آؤٹ نہیں ہوا. 100% پیور پیپرز ہوتے ہیں, ہم نے خود دیے اتنے سالوں. اور مسجد میں سکون سے لاکھوں بچے آگے دے کے چپ کر کے خود نہیں چیٹنگ کرتے. آپ بولو گے ان کو کتاب پکڑا دو, الگ کمرے میں بٹھا دو, نہیں کرے گا, پھینک دے گا کتاب, کہے گا نہیں میں نے ایسے کرنا ہی نہیں, میں اس سے اچھا فیل ہو جاؤں, وہ مجھے زیادہ دل سے پسند ہے. یہ کیوں ہے سارا کچھ؟ اس کی وجوہات ہیں. وہ چیز جو اتری ہوئی ہے نا, وہ یہی صحیح کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کرے گا. تو ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے, یا تو یہ کر لو یا پھر اس سے گندا نظام ایک اور بناؤ. وہ اس نظام کو پھر کھائے کاٹے, اور پھر وہ خود تو گندا ہو گئی, وہ اچھا بنا کے دکھانے کی کوشش کرے پھر, ورنہ یہ راستہ ہے آخری. بہرحال اللہ ہی حافظ ہے. بھائی مڈ ٹرم کا پیپر جو ہے نا میں نے بنا دیا تھا, مڈ ٹرم کا پیپر میں نے بنا دیا تھا. وہ میرا خیال ہے ابھی ذرا دوبارہ بنانا پڑے گا, وہ صحیح نہیں بنا. میں نے تو بچوں والا بنایا تھا, انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں چلے گا. وہ میں آپ کو ایگزامینیشن میں آئیے گا وہاں پہ دوں گا, ہاتھوں سے پاس ہو کے ہی جائے نا, تب تو وہ ویریفائی ہوگا, ورنہ تھوڑی ہوگا. ابھی تو لاسٹ کلاس ہے آپ لوگوں کی, ایک آخری کلاس ہے نا, اس میں بتا دیں گے. اچھا بھائی ایک آخری, تو ابھی کہاں سے بتاؤں پھر؟ چلو بھائی, علیشبا نہیں ہے, امجد علی شاہ, عائشہ حسن, عائشہ ندیم, فاطمہ سمیع, گل نبی, حفصہ اسرار, ہانی عامر, حسینہ بی بی. کون ہے حسینہ بی بی؟ حمیرہ شبیر, امالہ تھانوی. یہ کون ہے؟ خیریت لیٹ آئی آپ. اقرا, ہاں, خدیجہ, ماہین وسیم, مون الوریشہ, نعمت, نظافہ تقی. یہ کون ہے؟ کسی نے دیکھا کلاس میں ان کو؟ دیکھا ہے, کس نے دیکھا ہے؟ کلاس میں تھی. یہ تو ورنہ ایسو ہو جائے گی. رضا بطول, رضا ذوالفقار, رمشا کنول, سفینہ کنول, ثانیہ الوی, سحر. سحر کہاں گئی؟ فرسٹ ہاف میں تو تھی. کیا کام میں لگی ہوئی آپ؟ شہیرہ عالم, شامیر شاہد. آپ کو یاد ہے, آپ خصوصاً میرے پاس آئی تھی اٹینڈنس کے معاملے میں, یاد ہے آپ کو نا؟ اور ابھی دیکھیں آپ, سیدہ عیشہ علی, سیدہ خوشنا, سید زرمین کیف, زرمین کیفی نہیں ہے, طیبہ, ام رباب. کہاں ہے؟ زین عمران. ابھی ایسو تو نہیں ہو رہی نا, پھر کیوں پریشان ہے؟ ڈاکٹر کا وہ ہے نا, ایسو تو نہیں ہو رہی نا پھر. سر میری 5 تو آ رہی, میں تو صرف ایک چھٹی
وہ ابھی کی ایک تو ابھی کی ہے نا, سر یہ تو کب سے آ رہی ہے؟ 5ویں تو ابھی کی ہے. سر ہماری پچھلی کلاس کی اٹینڈنس دیا کیونکہ ہم دونوں اکٹھا تھا, ہماری پوائنٹ جلدی چلی گئی تھی, پھر وہ نکل گئی, پھر ہم آ نہیں سکے. پلیز لگا دیں. میں کال کر کے بھی کہا تھا انکل رک جائیں. باقی ہم نے ہماری کوئی چھٹی نہیں ہے, بس وہ 2 ہو گئی. انکل کو کالس کی تھی, ہم نے کہا تھا انکل ہم پہنچ گئے ہیں. 1-2 دن لیٹ اتنا انکل نے کیا, پہلے خود نہیں انکل آتے پھر صبح سے باہر نکل جاتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ ہاں آج والی نہیں پھر سے پوچھی. کیا نام ہے؟ یہ تو آج کی ہے نا. ہاں اس سے پچھلی والی وہ تو لاک ہو گئی ہوگی. نہیں ہوئی سر, لاک ہو گئی ہوگی میڈم, 2 دن میں لاک ہو جاتی ہے. اب چیک تو کریں. وہ آیا 5th کلاس. ہماری قسمت اچھی. وہی ہانی عامر. ہانی عامر آپ ہیں؟ ہم کوئی تو لگا دیں. نہیں, اور کون ہے؟ آپ ہیں؟ میں ہوں. آپ کی کہاں ہے؟ شہر بس چھوڑیں, وہ ایسا تو نہیں ہو رہی نا, اگر ہوں گی تو دیکھا جائے گا. ہاں آئے گی مجھے بتا دیں. 2-4 چھٹیاں ہونی بھی چاہیے, وہ ضروری ہیں. تھینک یو. میں اس کے بعد جاؤں گی عمرے پہ, تو مجھے میری مطلب اٹینڈنس ویسے تو ابھی تک کوئی آف نہیں ہے, 3 آف ویسے بھی الاؤ ہیں, اگر زیادہ ہوگی تو ابھی کہاں سے بتاؤں پھر؟ چلو بھائی, علیشبا نہیں ہے, امجد علی شاہ, عائشہ حسن, عائشہ ندیم, فاطمہ سمیع, گل نبی, حفصہ اسرار, ہانی عامر, حسینہ بی بی. کون ہے حسینہ بی بی؟ حمیرہ شبیر, امالہ تھانوی. یہ کون ہے؟ خیریت, لیٹ آئی آپ. اقرا, ہاں, خدیجہ, ماہین وسیم, مون الوریشہ, نعمت, نظافہ تقی. یہ کون ہے؟ کسی نے دیکھا کلاس میں ان کو؟ دیکھا ہے, کس نے دیکھا ہے؟ کلاس میں تھی یہ تو اللہ ایسو ہو جائے گی. رضا بطول, رضا ذوالفقار, رمشا کنول, سفینہ کنول, ثانیہ الوی, سحر کہاں گئی؟ فرسٹ ہاف میں تو تھی. کیا کام میں لگی ہوئی آپ؟ شہیرہ عالم, شامیر شاہد. آپ کو یاد ہے, آپ خصوصاً میرے پاس آئی تھی اٹینڈنس کے معاملے میں, یاد ہے آپ کو نا؟ اور ابھی دیکھیں آپ, سیدہ عیشہ علی, سیدہ خوشنا, سید زرمین کیف, زرمین کیفی نہیں ہے, طیبہ, ام رباب کہاں ہے؟ زین عمران, ابھی ایسا تو نہیں ہو رہی نا, پھر کیوں پریشان ہے؟ ڈاکٹر کا وہ ہے نا, ایسا تو نہیں ہو رہی نا. سر میری 5 کو آ رہی ہے, میں تو صرف 1 چھٹی. وہ ابھی کی ایک تو ابھی کی ہے نا, سر یہ تو کب سے آ رہی ہے؟ 5ویں تو ابھی کی ہے. سر ہماری پچھلی کلاس کی اٹینڈنس دیا کیونکہ ہم دونوں اکٹھا تھا, ہماری پوائنٹ جلدی چلی گئی تھی, پھر وہ نکل گئی, پھر ہم آ نہیں سکے. پلیز لگا دیں. میں کال کر کے بھی کہا تھا انکل رک جائیں. باقی ہم نے ہماری کوئی چھٹی نہیں ہے, بس وہ 2 ہو گئی. انکل کو کالس کی تھی, ہم نے کہا تھا انکل ہم پہنچ گئے ہیں. 1-2 دن لیٹ اتنا انکل نے کیا, پہلے خود نہیں انکل آتے پھر صبح سے باہر نکل جاتے ہیں.
17 को है ना, सेकंड लास्ट हाँ, आज वाली नहीं थी। क्या नाम है? ये तो आज की है ना? हाँ, इससे पिछली वाली वो तो लॉक हो गई होगी। नहीं, लॉक हो गई होगी मैडम, 2 दिन में लॉक हो जाती है। अब चेक तो करें। वो आया फिफ्थ का। हमारी किस्मत अच्छी है। वही खानी आ गई। हानि आमिर आप हैं? हम हमको तो बता रहे हैं। लगा दें। नहीं, और कौन है? आप हैं? मैं हूँ। आपकी कहाँ है? ये देखते हैं। बस छोड़े, वो ऐसा तो नहीं हो रही ना, अगर होंगी तो देखा जाएगा। हाँ, आएगी मुझे बता देगी। 2-4 छुट्टियां होनी भी चाहिए, वो जरूरी है। नहीं ना, बस थैंक यू। मैं इसके बाद जाऊँगी उम्रे पे, तो मुझे मेरी मतलब अटेंडेंस वैसे तो अभी तक कोई ऑफ नहीं है, 3 ऑफ वैसे भी अलाउ है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।